حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر پیش اہل سنت امام المناظرین غیظ المنافقین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد، جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد، سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی، سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی، اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی، ہے عرش تیرا خلد بھی اللہ کا گھر بھی، اور یا رسول اللہ چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی۔ وہ نور والا آ رہا ہے، اس نور والے کی آمد ہو رہی ہے، خیر مقدم کے ترانے بجائے جا رہے ہیں، دنیا کو سجایا جا رہا ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، یا رسول اللہ تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ لوگ بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی، ایک چرچا چھڑتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو میرے آقا کا حسن کا صدقہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں آج آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان کروں اس کا وقت متحمل نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا، ایک بات ضرور آپ کو بتا کے جاؤں گا اور قرآن پاک کے حوالے سے بتا کر جاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہوں گا قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کریے محبوب جب رب نے نبیین سے وعدہ لیا لما جاءکم اللہ اکبر، وہ رسول کی آمد کا وعدہ رب قرآن میں لے رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا وہ کون سے لمحے کا وعدہ تھا جو حضرت آدم سے لیا گیا، وہ کون سی ساعت کا وعدہ تھا جو حضرت یعقوب سے لیا گیا، وہ کون سی ساعت کا وعدہ تھا جو حضرت یحییٰ سے لیا گیا، وہ کون سے لمحات کا وعدہ تھا جو حضرت زکریا سے لیا جا رہا ہے، وہ کون سے لمحات کا وعدہ ہے جو حضرت ابراہیم سے لیا جا رہا ہے، وہ کون سے لمحات کا وعدہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لیا جا رہا ہے، وہ کون سی گھڑیوں کا وعدہ ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے لیا جا رہا ہے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے رب نے جو اپنے نبیوں سے وعدہ لیا وہ عید میلاد النبی کا لیا ہے، عید میلاد النبی کا لیا ہے۔ آدم خوش ہے نبی کی آمد ہو رہی ہے، یوسف خوش ہے نبی کی آمد ہو رہی ہے، یحییٰ خوش ہے نبی کی آمد ہو رہی ہے، زکریا خوش ہے نبی کی آمد ہو رہی ہے، لیکن ایک رو رہا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں۔ آج آدم کے ماننے والے خوش ہیں، آج زکریا کے ماننے والے خوش ہیں، آج یحییٰ کے ماننے والے خوش ہیں، آج یوسف کے ماننے والے خوش ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ نبی آ رہا ہے، اور جو رنجیدہ ہوا تھا شیطان آج اسی کے چیلے بشکل وہابیت بشکل دیوبندیت بہت رنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ شہزادے حضور معصوم ملت، اپنے گھٹن میں مرے جاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں ہم میلادی ہے، حضرت آدم میلادی ہے، ہم میلادی ہے، حضرت نوح میلادی ہے، ہم میلادی ہے، حضرت
حضرت یحییٰ میلادی ہے، ہم میلادی ہیں، حضرت زکریا میلادی ہے، ہم میلادی، میلاد قرآن نے بنایا، ہم میلادی، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ میلادی، اے وہابیوں چھوڑ کے قبلے کو، اس نے آمد آقا پر خوشیاں منائی تھی۔ واہ 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 واہ، زور سے بولو، زندہ باد زندہ باد۔ منہ کھولو، اپنے رنگ رضا کے اندر وہ مزاج رکھتے ہیں، وہ تیور رکھتے ہیں۔ وہابی بولا کہ نبی پر سلام بھیجنا ایسا، دیوبندی بولا نبی پر سلام بھیجنا ایسا، رضا بولے کیا مرغا بریانی، وہ کوا بریانی پارٹی چلا رہی ہے، کاؤ 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 کاؤ، ایک کوا بریانی پارٹی سون، آقا کی تو بڑی شان ہے۔ آقا جس وقت خاک جانے کسی پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، اپنے دوست پہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ان افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت میں اس شعر میں سلام ذات آقا پر نہیں بلکہ ان لمحوں کو سلام کر رہے ہیں جن لمحوں میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ 5 منٹ میری وہابیت کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے۔ میں مزاج رضا والا رکھتا ہوں، میں مزاج احمد رضا خان والا رکھتا ہوں، میں مزاج شیر سنت والا رکھتا ہوں، میں مزاج ناصر ملت کا رکھتا ہوں، میں مزاج جن کی گود میں پلا موجود ملت کا رکھتا ہوں، میں مزاج فاتح کشمیر کا رکھتا ہوں۔ اپنے پلپلے نہیں ہے، میلاد بھی مناتے ہیں تو اس تیور سے ملا مناتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش، مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے کے راپے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے، 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 دم میں جب تک دم ہے۔ کہہ دو وہابیوں سے سوگ مناتے رہو، میلاد نہ رکا ہے نہ میلاد رکے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ بس آخری لمحے کے اندر میں آ گیا، چلو تم محبت کے ساتھ چلو، میاں کس کے جلوس میں آئے ہو؟ میں پوچھتا ہوں، یہ جھنڈوں کی بہاریں ہیں، یہ آدمیوں کا ازدحام ہے، یہ سمندر ہے، یہ آپ لوگوں کے چہرے پر خوشی ہے، دھوپ ہے پرواہ نہیں ہے، گرمی ہے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اس مجمع سے اگر پوچھوں تم کس کے لیے آئے ہو، کہیں گے حضرت معلوم نہیں ہے، ہم لوگ 1500 سالہ آقا کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ آج کسی کی پارٹی یا آج کسی اور کے لیے نہیں، آج اپنے نبی کے لیے آئے ہیں۔ چلنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ شخص مانو آج مست مگن ہے، آج دل جھوم رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، آج ہم کیا جھومے، آج کعبہ جھوم رہا ہے، مجھے پاک کرنے والا آ رہا ہے، مجھے قبلہ بنانے والا آ رہا ہے، مجھے عظمت بخشنے والا آ رہا ہے، مجھے شان بخشنے والا آ رہا ہے، نبی آخر الزمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، شان نبی آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، امام الرسول آ رہے ہیں، جان کائنات آ رہے ہیں، وجہ کائنات آ رہے ہیں، شان کائنات آ رہے ہیں۔ آج نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا۔ آقا کی آمد کا دبدبا ہے، آقا آ رہے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت بولے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ نبی کا چرچا تو ہوگا، نبی کا ذکر تو ہوگا، اور ایسا ہوگا جو اس ذکر کو کرنے لگ جائے گا وہ بھی ذاکرین کی فہرست میں شامل۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، عظمت والا، عزت والا، برکت والا، نعرہ رسالت۔ بس میں آخر
آخری قرآن کی آیت دے کر جا رہا ہوں، اور یہ جمع تو یہاں پر ہے لیکن پورا علاقہ جمع ہے یہاں پر، سارے گاؤں اطراف و اکناف کا مجمع جمع ہے یہاں پر۔ میں آج قرآن کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولے میں بھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، بولے کہ نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں، تم لوگ ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا ہر سال قرآن اترتا ہے جو تو ہر سال شب قدر مناتا ہے؟ ہر سال قرآن اترتا ہے، تو ہر سال شب قدر مناتا ہے؟ بولے نہیں، ہر سال تو قرآن نہیں اترتا، رحمتیں اترتی۔ میں نے کہا بس سمجھ گیا نا، نبی ہر سال پیدا نہیں ہوتے لیکن آمد آقا کے موقع پر رحمت خداوندی ہر سال نازل ہوا کرتی ہے، ہر سال نازل ہوا کرتی۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے۔ شب قدر جسے کہتے ہیں، تاک آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، علماء کا جس پر کثرت ہے وہ 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نے سفر کیا۔ ذرا زور سے بولو، آج بولے کچھ نبی ہماری طرح ہے، کہو معاذ اللہ، نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا ظالم کیا بک رہا ہے؟ دیکھنے والی نظروں کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جیسی اور راتیں ہیں ویسے ہی شب قدر کی رات ہے، گھنٹے وہی ہیں، لمحات وہی ہیں، منٹ وہی ہے، سیکنڈ وہی ہے، تاریخی وہی ہے، وہی چاند نکل رہا ہے رات کے اندر، لیکن خدا اعلان کر رہا ہے اور راتوں کی طرح دیکھ کر اس رات کو اور راتوں کی طرح مت سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ رات عظمت میں با مقام رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ میں کہنے لگ گیا جب رات رات برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر؟ آؤ کوا پارٹی بریانی کو بلاؤ، کوا پارٹی بریانی سے کہو ایک ہم بھی لے کے آتے ہیں کھاری کنواں، ایک ہم بھی کھاری پانی لے کے آتے ہیں، ذرا دھوپ ڈال کے تو دیکھا، اگر وہ اور نہ کھاری اور نہ غلیظ ہو گیا تو کہہ دینا، لیکن میرے نبی ہے کھاری کنویں میں لوابے پہن ڈالے وہ میٹھا ہو جائے، میرے نبی ہے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ آئے ہیں، آقا آقا آقا، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق، آقا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آقا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آقا لوابے پہن لگاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی ٹھیک ہو رہی ہے، کیا شان میرے آقا کی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں شب ہجرت، لوجت تو یا رسول اللہ، آقا ڈس لیا گیا، آقا لوابے دہن لگاتے ہیں، کیسا پاتے ہو ابو بکر؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آقا پہلے سے بہتر ہے، اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات اللہ اکبر، روز خیبر آقا آواز دیتے ہیں اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں پہ بلایا جائے، علی آتے ہیں، آقا آنکھیں دکھ آئی ہے، آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، لوابے دہن لگاتے ہیں، اے علی کیسا پا رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں آقا پہلے سے بہتر پا رہا ہوں، میرے آقا وہ ہے ایک لوابے دہن ہے، ایک لوابے دہن، میٹھے کھاری کنویں میں جائیں میٹھا بنا دے، ٹوٹی پنڈلی پہ لگے ٹھیک کر دے، دسے پہ شہر چلا جائے، ایک لوابے دہن ہے، آنکھ پر لگے تو ٹھیک ہو جائے۔ بریلی سے آواز آئی یا رسول اللہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بڑی، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ توجہ، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بولے کیوں؟ بولے اس رات میں قرآن نے سفر کیا، اس رات میں قرآن نے سفر کیا ہے، اس رات میں قرآن۔ میں کہنے لگ گیا جس رات میں قرآن سفر کرے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات میں صاحب قرآن سفر کر جائے، جس رات میں صاحب قرآن سفر کر لے وہ کتنی عرفہ والا وہ رات ہوگی، اور وہ کتنا بلند و بالا دن ہوگا۔ آج ہم منانے نکلے ہیں 1500 سالہ آقا کا
میلاد یہ میسج دے رہے ہیں. آقا بھولے نہیں ہیں آپ کو. آپ نے بدر میں یاد رکھا ہمیں, آپ نے طائف کی وادیوں میں یاد رکھا ہمیں. آپ نے اپنے ولادت پر کہا تھا رب حبلی امتی, اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے. آپ نے قبر انور میں کہا تھا رب حبلی امتی, اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے. آپ نے لمحہ لمحہ ہمیں یاد رکھا, سجدوں میں ہمیں یاد رکھا, آپ نے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا. آقا آقا اپنے بھی آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں. 1500 سال بعد بھی آج یہ عاشقان مصطفیٰ کا ہندوستان کی سرزمین پر خطے کونا بستی پر تیارے معصوم ملت میں یہ مسلمانوں نے اہل سنت کا اتحاد یہ یکجہتی کے ساتھ اعلان کر رہا ہے. آقا تم میں جب تک دم ہے ذکر تمہارا سناتے جائیں گے. عظمت والا برکت والا غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں نعرے وقت بہت ہو گیا یار, زندہ صحبت باقی. معصوم ملت کے دیار سے جلوس اٹھا ہے, ایک اللہ والے کے دیار سے اٹھا ہے, اور ایک اللہ والے حضرت الہی بخش بابا کے آستانے پر مخ اللہ ہو کر اختتام ہونا ہے. بیچ کے اندر وسیلہ حضرت سعد اللہ نگری شہید ملت کا لیں گے انشاءاللہ. لیکن میں 2-4 باتیں اب ضروری کر دوں. ایک یہ کہ آئندہ سال عید میلاد النبی کا توجہ دھیان سے سننا اعلان کر رہا ہوں میں, مجھے اس پر عمل چاہیے آپ لوگوں سے. آئندہ سال جب ہم لوگ عید میلاد النبی کا جلوس منا رہے ہوں گے, کہو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ یار, کہو انشاءاللہ. قسمت والوں کو یہ لمحے ملتے ہیں. منا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ سب لوگ جتنے مرد حضرات ہیں سب لوگ سفید کرتے شلوار میں آئیں گے. وعدہ کرتے میرے ساتھ, سب لوگ ایک ڈریس میں آئیں گے اور ایک رومال وہ رنگ حسینی کے اندر وہ لیں گے, یعنی کہ سرخ لال رومال. میرے ساتھ وعدہ کریں گے ایک رومال سرخ رنگ حسینی کا اور سفید کرتے کے اندر جو میرے آقا کو پسند ہے. پورا مجمع جب اتنا ہزاروں کا ایک رنگ میں آئے گا تو کیا مزہ آئے گا, کیا لطف آئے گا. اور اس کی ابتدا میں یہ بھی اعلان کر دوں, اس کی ابتدا اگلے مہینے حضور کے شہزادے کا جب جلوس نکلے گا تو 11ویں شریف میں کر دیں گے. بتائیے کریں گے؟ ایک بھائی سفید کرتا سب پہنیں گے اور ایک لال رومال, اس میں سب لوگ آئیں گے, ہے نا؟ وعدہ ہے سب کا. میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. میں نے دوسری سال سے ابتدا کر دی. میں نے کہا اعلان کروں, آپ کا حضرت خود ہی نہیں پہن کے آئے ہو تو ہمیں کہہ رہے ہو, تو میں نے خود ہی پہلے پہن لیا. اب میں آپ کو بتانے لگے. دوسرا اعلان کیا تھا ذہن سے نکل رہا ہے؟ بازار وغیرہ کے اندر وہ جو چھوٹا راستہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں, لوگوں کے پاؤں پر وہ جلنے اور وہ تکلیف ہونے کا خدشہ رہتا ہے. کوئی آتش بازی نہیں کرنی. آقا کی یاد میاں, آقا کی جب یاد منائیں گے تو صلاۃ و سلام پڑھتے چلیں گے اپنے, درود و سلام. باقی انشاءاللہ آقا دیکھ رہے ہیں تو وہ آتش بازی ایسی نہیں کرنی کہ کسی کا پاؤں لگے, اور امن اور شانتی کے ساتھ چلنا ہے, بہت سکون کے ساتھ چلنا ہے. یہ میسج دیتے ہوئے چلنا ہے کہ دیکھو آقا کی شاہدائی اتنی کثیر تعداد میں سعد اللہ نگر اور اللہ اکبر پپرا مہم سے لے کر الہی بخش بابا تک نکلتے ہیں, اور ہم اپنے پرشاسن کو یہ میسج دیں گے کہ ہم اتنے امن والے ہیں, اتنے لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک پتا اگر ٹوٹا ہو تو دکھا دیا جائے, تو دکھا دیا جائے, تو تاکہ یہ ہمارے پسند کے لوگ بھی کہے کہ حضور کی عاشقین کتنے امن والے ہوتے ہیں, حضور کی عاشقین اپنے دیش سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں, اپنے دیش سے کتنا پریم کیا کرتے ہیں. یاد رکھنا, ہمیں کوئی پاکستانی وہابی مولوی کی اسپیچ نہیں سننا, کسی پاکستانی دیوبندی مولوی کا بھاشن نہیں سننا. ہم ہندوستانی, ہمارا غریب النواز معین الدین ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی, ہمارا نظام الدین محبوب الہی ہندوستانی ہے, ہندوستانی ہمارا امیر خسرو ہندوستانی ہے, ہم ہندوستانی, ہمارا رضا ہندوستانی. ہمیں کسی پاکستانی